السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ 20 روزے اس کے گزر چکے ہیں، 21ویں رات ہے اور یہ طاق رات ہے۔ باقی کے جو 10 روزے ہیں ان کی طاق راتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک رات رکھی ہے، عبادت کی رات، اللہ کے ذکر کی رات، اللہ کی یاد کی رات، کہ جس رات کو قدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قدر کی رات کی یہ فضیلت ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی اس رات کے اندر اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا علم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر فرمایا کہ جو قدر کی رات ہے اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ احباب گرامی، ناظرین کرام، لیلۃ القدر جو کہ بڑی عظمت والی رات ہے، قدر کی رات بڑی عظمت والی، شان و شوکت والی رات ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ علم تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارادتاً مسجد میں تشریف لائے تھے کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جا کر میں اطلاع دیتا ہوں کہ قدر کی رات فلاں رات میں ہوگی، مطلب مخصوص اس کا دن مخصوص تھا کہ فلاں دن میں یہ رات ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتلانے کے لیے جب مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ کسی مسئلے کے اوپر آپس میں بحث و تکرار کر رہے تھے، گفت و شنید ہو رہی تھی، اور کچھ ان کی آوازیں بلند تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماحول دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اللہ رب العالمین نے اس بات کو نکال دیا کہ وہ رات کون سی رات ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں قدر کی رات کے بارے میں بتلانے کے لیے آیا تھا کہ وہ کس رات میں وہ رات ہوگی، کس ڈیٹ میں، کس تاریخ میں وہ رات ہوگی، آئمین کے 21ویں، 23 یا 25 یا 27 یا 29۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے سینے سے وہ بات کو نکال دیا ہے، تو اب آپ اس کو تلاش کرو۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کا جو آخری عشرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس رات کو آپ اس 10 راتوں میں تلاش کریں۔ یہ جو اب 10 دن چل رہے ہیں، آج سے وہ شروع ہے، 21ویں رات ہے، اس میں ہم نے انشاءاللہ اس کی طاق راتوں میں ہم نے قدر کی رات کو تلاش کرنا ہے۔ اور وہ تلاش کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کی عبادت کر کے، فضولیات اور لغویات کو چھوڑتے ہوئے قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ کی عبادت میں مگن ہو جائیں، نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، وظائف پڑھیں، درود پاک کی کثرت جو ہے وہ ہماری زبان پر ہونی چاہیے، اور استغفار، توبہ، یہ تمام اعمال ہمیں ان راتوں کے اندر کرنے ہیں، تاکہ ہم اس رات کو تلاش کر لیں کہ جو رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلانے کے لیے آئے تھے کہ وہ یہ فلاں والی رات ہوگی۔ یہ رات چونکہ عظمت والی رات ہے اس لیے اسے تلاش کرنا ہے، اور پھر اس کی جو عبادت ہے اس کے بارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا اور اللہ رب العالمین نے بھی 30ویں پارہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر کی رات کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے، تو یقیناً ہماری اتنی زیادہ عمریں بھی نہیں ہیں اور ہم اتنی عبادت بھی نہیں کر پاتے، اتنی محنت نہیں کر پاتے، تو اگر لیلۃ القدر ہمیں مل جاتی ہے، وہ بھلے 21ویں کو مل جائے، وہ 23 کو مل جائے، وہ 25 کو مل جائے، وہ 27 کو مل جائے یا 29 کو مل جائے، تو پھر یاد رکھیں کہ ایک رات کی وہ عبادت جو ہوگی وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے۔ اور دوسری طرف بڑے ہی بد نصیب وہ لوگ ہوں گے جو ان راتوں کو نہ وہ اللہ کی عبادت کر پاتے ہیں بلکہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کرتے ہیں اور فضولیات میں لگا دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی محروم، اگر کوئی انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ حقیقی محروم کون ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ اس شخص کو دیکھ لے کہ جس نے قدر کی رات کو نہیں پایا۔ ہمارے ہاں بڑا معروف ہے کہ اگر کسی کا گھر لٹ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے مال و اسباب سے محروم ہو گیا۔ کسی کا نوجوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے بیٹے سے محروم ہو گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محروم کون ہے؟ فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، فرمایا کہ جو اس کی خیر سے، اس کی بھلائی سے، قدر کی رات کی بھلائی سے اگر کوئی محروم ہو گیا تو حقیقی محروم وہ انسان ہے۔ تو حقیقی محروم ہم نہ بنیں بلکہ ان راتوں کو ہم غنیمت جانیں، اللہ کے سامنے سر و سجود ہو جائیں، اللہ کے سامنے قیام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات اللہ رب العالمین کو بڑے پسند ہیں، یہ پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمات اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب ہیں، جس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر آخری روایت یہی نقل کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمات پڑھیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو موقع ہے یہ بار بار آنے والا نہیں ہے، لہذا اسے غنیمت جانیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے اور بالخصوص یہ جو 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں ہمارے پاس، اور اس میں 5 بالخصوص جو راتیں ہیں، جو طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29، اس میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ انشاءاللہ اگر کسی بھی ایک مسلمان کے نصیب میں اللہ رب العالمین نے قدر کی رات لکھ دی تو پھر یاد رکھیں کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہم سب کو بچائے، دنیا میں ہمیں زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ ایمان والی بھرپور جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے، اور جب بھی موت دے تو شہادت کی موت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔